सिटी हार्वेस्ट चर्च एक ऐसा खेत है जिसकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है और फलदार है और बहुत से पौधे लग चुके हैं और बहुत सारे फल बटोरे जा चुके हैं। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सिटी कॉलेज ऑफ मिशन के लिए जो कलाम हमारी ज़िंदगी में बोते हैं। खुदा के खादम पास्टर उबैद और जिस टीवी के लिए राय अमल प्रोग्राम हमें बहुत सारी तरबियत करता है जिससे हम दुश्मन इब्लीस से उसके दाव पेच से बच सकते हैं, उसे अपने पाँव तले रोक सकते हैं। ये खुदा का ज़िंदा कलाम खुदा के खादम पास्टर उबैद रोफ जिस टीवी पे सुनाते हैं और ज़रूर देखा करें ताकि आप बरकत हासिल कर सकें। पास्टर उबैद के लिए भी शुक्रगुजार हैं। खुदा के खादम दिन रात खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद के खादम पास्टर जवेद के लिए भी शुक्रगुजार हैं। तमाम खादमों के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आप सब के भी शुक्रगुजार हैं जो आप सब उनसे प्यार करते हैं। खुदा सबको बरकत दें। मैं चाहूँगा इसी तरह हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। खुदा के खादम के साथ नान डेली और बेटा सूरज इन सब के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। सब अपने हाथों को उठा लें। हमारे खुदावंद, हमारे बादशाह, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम सब ने जी भर कर तेरी हमदो सना की है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने खुद मुमकिन कर दिया ताकि हम सब मिलकर तेरी प्रस्तुत करें। खुदावंद अब हम तैयार हैं, हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हमारी रूह जान बदल खुले, हम सबों को ताज़ा तेल से मसा कर रूह से ममूल कर दे ताकि तेरी जिंदा आवाज़ को सुने, कानों से सुने और तेरा कलाम हमारे दिलों में सरायत कर जाए। हम सब अपने दाहिने हाथ को खुदा के खादम की तरफ बढ़ाएं। खुदा हम तेरे खादम को बरकत देते हैं। पहले पाक रूह हर तरह की मदद और रहनुमाई कर अपने खादम को शोला में हमला कर इस्तेमाल कर, लावन शोला की आग की तरह। खुदा हम सब तेरे खादम और तेरे बंदा को बरकत देते हैं। इसके जिगर तेरी आग जलती रहे। खुदा पाक रूह की कुदरत काम करे, हम सब बरकत दें। क्योंकि लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से न जीता रहेगा बल्कि हर किस बात से जो खुदा बाप के मुंह से निकलती है। मसीह के नाम में आमीन। आमीन। जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादिम को वेलकम करें इसके जिंदा कलाम को। तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियां। हालेलुया। तमाम अजीज़ों को वेरी हैप्पी संडे। गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। तशरीफ रखिए। हम सब आज खुदा से बरकत पाने के लिए दूरों नज़दीक से आए हैं और इस सारे वबा के मौसम में, जबकि पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप सब खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तुत के लिए मौजूद हैं। हालेलुया। आए पुरजोर तालियां बजाइए यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं सब बहन और भाइयों को आज एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद आपके साथ है। और एक और खूबसूरत बात आज ये है कि आज जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो एक अजीब काम आप होता हुआ अपनी जिंदगी में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम को हम देखते हैं। आज इस दुनिया का मसला जो है वो ये है कि हम भरोसा नहीं करते, और भरोसा करना, ईमान रखना, किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी चीज़ के ऊपर एतमाद करना या किसी चीज़ के ऊपर तकिया करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम बड़ी सोच समझ के साथ लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, बड़ी समझ और हिकमत के साथ पाँव को फूंकते फूंकते हम कदम रखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद खुदा न खास्ता कोई ऐसा मेरे साथ हादसा ना हो जाए। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम भरोसा नहीं रखते, ना खुदा पर, ना इंसानों पर, और ना ही अपने खुद पर। और हमें ये नहीं पता कि क्या हम भरोसा रखें या ना रखें। What we will do। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर निकालें, ज़बूर उसका 37वां बाब, 37 ज़बूर उसकी 4 और 5वीं आयत में खुदा का कलाम क्या बयान करता है। आए बाइबल मुकद्दस को निकालें। अगर आपके पास किताब मुकद्दस मौजूद है
کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں بائبل موجود ہے اور آپ چرچ آ رہے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تو چرچ ضرور بائبل کے ساتھ آیا کریں، بائبل کو دل سے پیار کریں۔ لوگ چاہے آپ کو جو مرضی کہیں بائبل پڑھیے چرچ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو اچھا لگے گا اس سے، تو پلیز فالو یور بائبل، بائبل کو لے کر آئیں۔ جی بہن جی۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہی سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند میں مسرور رہنا اور دل سے خدا کو پیار کرنا، دل سے خدا کی پرستش کرنا، دل سے خدا کی عبادت کرنا، خدا پر بھروسہ رکھنا، یہ مسیحی ایمان کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور ایمان نہیں رکھتے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے تو آپ مسیحی نہیں ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور خدا پر توکل رکھنا نہیں جانتے تو میرے عزیزو، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم خداوند تو کہتے ہیں لیکن خدا ہمیں نہیں جانتا، خداوند ہمیں نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، آج آپ خدا کے گھر کے اندر کلام سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہر روز ہمارا امتحان چلتا ہی رہتا ہے، اور ہر روز ابلیس ہمارے ایمان کے اوپر ضرب لگاتا ہے، ہر روز ایمان کے اوپر ٹھیس لگاتا ہے اور ایک سوال کھڑا کرتا ہے، کیا آپ واقعی ہی خدا کے؟ کیا واقعی ہی خدا موجود ہے؟ کیا واقعی ہی خدا برکت دیتا ہے؟ کیا واقعی ہی خدا کام کرتا ہے؟ کیا واقعی ہی خدا مجھے شفا دے سکتا ہے؟ کیا واقعی ہی خدا ہماری مشکل میں سے ہمیں نکال لے گا؟ یہ سوال جو ہے ہر روز ہمارے اوپر آتے ہیں، ہر روز، اور ہم ہر روز ہی ان سوالوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا کام کر رہا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ گول ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ کون کون یہ ایمان رکھتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے؟ کون کون یہ ایمان رکھتا ہے کہ دنیا واقعی گھومتی ہے؟ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا گھوم رہی ہے، یہ دنیا گول ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ دو طرح سے گھوم رہی ہے۔ کون کون جانتا ہے کہ یہ دو طرح سے گھومتی ہے؟ بھائی نہیں کہتے یہ دو طرح سے گھومتی ہے، اور کوئی؟ اچھا، ایک تو یہ ایسے گھومتی ہے اور ایک یہ ایسے گھومتی ہے۔ کیا بات؟ ایک یہ اپنے گرد چکر لگاتی ہے اور ایک یہ سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ یعنی یہ دو طرح سے دنیا گھوم رہی ہے۔ اب دنیا گھوم رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کیا آپ بھی گھوم رہے ہیں؟ کیوں بھائی فیاض؟ دیکھیں دنیا گھومتی ہے،
ہم کہتے ہیں یہ دنیا دو طرح سے گھومتی ہے، کیسے بھی چکر لگاتی ہے، کیسے بھی لگاتی ہے، تو ہم کیوں نہیں گھوم رہے؟ کیوں جی؟ ہم کیوں نہیں گھوم رہے؟ کیوں میں سمجھ وہ تو سائنٹیفک میتھڈ میں بتا دیا. ہم کیوں نہیں گھومتے؟ کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر جہاز پاکستان سے امریکہ جانا چاہے تو وہ تقریباً 18 گھنٹے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ٹریول کرتا ہے. یعنی ایک کونے سے پورا چکر لگا کے اگر دوسرے کونے تک جائے تو 18-19 گھنٹے ایک جہاز کو لگتے ہیں. اس کا مطلب دنیا اتنی بڑی ہے. اور انسان دنیا میں کتنا ہے؟ بالکل ایک چونٹی سے بھی 100 گنا شاید چھوٹا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا گھومتی ہے، اور انسان انتہائی چھوٹا ہو کر بھی اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا گھومتی ہے. تو میرے عزیزو، خدا بھی ایسا ہے. خدا کام کرتا ہے لیکن ہمیں خدا کے کام کرنے کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ خدا قادر مطلق خدا ہے. وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے. آج سائنس نے دنیا کائنات کے اندر سب سے بڑے ستارے کو دریافت کیا، اور یہ اتنا بڑا سیارہ ہے، اتنا بڑا ستارہ ہے کہ یہ دنیا جو دنیا ہے، ہماری ورلڈ ہے، اس کے سامنے ایک چونٹی سے بھی چھوٹی ہے، ایک چونٹی سے بھی چھوٹی. اور یہ جو سیارہ ہے، اگر ایک کونے سے جہاز دوسرے کونے تک جائے تو اس کو تقریباً 11 سال لگ جائیں گے. اتنا بڑا سیارہ ہے. تو آپ ذرا غور کریں، خدا کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. خدا کام کرتا ہے میرے عزیزوں. جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کرتے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خدا موجود ہے، خدا کام کرتا ہے. بہن جی، خدا کام کر رہا ہے، بے فکر ہو. لیکن جو ہی ہم آزمائش میں پڑتے ہیں، ہم دکھ میں جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں آتے ہیں، مصیبتوں میں آتے ہیں، بیماریوں میں جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، تب اصل امتحان شروع ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا ہے. پھر ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کلام کتنا ہے. میرے عزیزو، جب تک ہم خدا پر بھروسہ رکھتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. آج خدا پر بھروسہ رکھنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ہوا میں تیر مارتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ چڑیا کو لگ جائے گا. ہوا میں تیر مارتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ چڑیا کو لگ جائے گا، اور وہ لگ جاتا ہے اگر آپ کا ایمان ہے. خدا پر ایمان رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ رسی پہ چلتے ہیں اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ گریں گے نہیں. میرے عزیزو، خدا پر بھروسہ رکھنا آسان نہیں ہے. بائبل مقدس کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، انسان اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6ویں آیت کو پڑھیں جلدی سے. سارے دل سے خداوند پر توکل کر، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، ٹرسٹ
intently on the Lord with all your heart, दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत करना, उस पर तवक्कल करना। और आगे क्या लिखा है? और अपने फहम पर तकिया ना कर, और अपने फहम पर तकिया ना कर, and do not rely, trust on your own insight, अपने आप पर। हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा तकिया करते हैं, क्या आपको पता है? जो ही हम कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, मुश्किल में होते हैं, आजमाइशों में होते हैं, तो हमारा रुख खुदा की तरफ कम होता है, इंसानों पर ज़्यादा होता है। डॉक्टर, हकीम, वैद्य, जादूगर, इसी तरह हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं, इंसानों से हासिल करना चाहते हैं। अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में क्या करें? उसको पहचान, उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। कौन कौन ये ईमान रखता है कि खुदा रहनुमाई करता है? हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा की रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं, कभी आप अपनी ज़िंदगी का मुआयना करें, आप अपनी ज़िंदगी का मुआयना करें कि जब आप खुदा को वक्त नहीं देते, आप दुआ में वक्त नहीं गुजारते, आप कलाम को नहीं पढ़ते, आप खिदमत के जज्बे से नहीं चलते, आप खादमों के साथ रफाकत नहीं रखते, चर्च के साथ आपका राबता नहीं होता, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खुदा पर भरोसा नहीं रखते। फिर खुदा कहीं और है, आप कहीं और हैं। You are not on the same page. मेरा अजीजों, सारे दिन से तवक्कल करना शुरू करें। आज मैं सुबह ड्राइव कर रहा था, मैं थोड़ा लेट हो गया और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैं कह रहा था कि आज हम लेट हो गए, we are very late। और एक दो काम थे रास्ते में, उनकी वजह से मैं लेट हो गया। तो पाखरू ने मुझे सिखाना शुरू किया, डोंट वरी, खुदावन पर तवक्कल कर, खुदावन पर भरोसा कर, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, खुदा पर भरोसा रखना शुरू करें। सवाल ये है कि आप किस रास्ता को इख्तियार करना चाहते हैं? क्या आप खुदा के रास्ते को अपनाना चाहते हैं या खुद अपने आप से चलना चाहते हैं? कितने लोग खुदा के रास्ते को अपनाना चाहते हैं? हालेलुया। पीछे तो सारे पुतले भी सारे चाह रहे हैं, हालेलुया, बड़े हैं कह के पैसा वो कह रहे हैं। तो सभी खुदा के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, की करे? आए वो नथे आके रह जाएगा, अपनी खुदी का इनकार कर दे। ते दूजा काम, अपनी सलीब भी चुकनी पैगी। ओ माय गॉड, इसका मतलब यह है कि खुदा का रास्ता जो है ना, वो कठिन रास्ता है। हम खुदा के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में सलीबों को उठाने का तजर्बा भी करना है। हम खुदा के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर दुख भी है। हम खुदा के रास्ते को अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, एहसास नहीं है,
میرے عزیزوں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلام میں رومیو کا خط نکالیے، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر ہم 39ویں آیت تک کا مطالعہ کریں۔ بہن صبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف تو ہے؟ کون ہمارا مخالف ہے؟ میرے عزیزوں آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کون کون جانتا ہے کہ خدا موجود ہے؟ کون کون جانتا ہے کہ شیطان موجود ہے؟ کہڑا کہڑا جانتا ہے بھی شیطان بھی موجود ہے؟ کیا ہاتھ کھڑا کرو، ڈرتے کیوں نہیں؟ شیطان تو ڈرتے ہو؟ ہاللیلویا، خدا بھی موجود ہے تو شیطان بھی موجود ہے۔ بڑا کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ بڑا کون ہے؟ خدا۔ جے خدا بڑا ہے تو پھر ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ بڑے پہ، خدا پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے، جے بڑا ساڑھے والی ہے، تو پھر ساڑھا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ خدا ہماری طرف ہو کر لڑتا ہے۔ خدا آپ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ خدا آپ کی بیماریوں پر آپ کو فتح بخشتا ہے۔ خدا آپ کی کمزوریوں پر آپ کو غلبہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں دنیا گول ہے اور وہ گھومتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم گھوم نہیں رہے، لیکن ہمیں دنیا کا پتہ چلتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا۔ اسی طرح میرے عزیزوں خدا بھی کام کر رہا ہے۔ جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو آپ تعریف کرتے ہیں، ہاللیلویا، خدا کی فراوانی، خدا کی برکت، خدا کا جلال، خدا کی حضوری، خدا۔ لیکن جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی خدا آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ جو عروج ہے اور زوال ہے، اور پھر عروج ہے اور پھر زوال ہے، اس کا مطلب یہ خدا ہی ہے جو ہر عروج و زوال میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جی، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا۔ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ اور اب سب چیزیں بھی ہمیں کسی طرح نہ سب چیزیں کیسے نہیں دے گا؟ میرے عزیزوں خدا آپ کی طرف کام کر رہا ہے۔ خدا آپ کو سب چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ بیماری سے لڑ رہے ہیں تو خدا آپ کو بحال کر دے گا۔ اگر آپ کمزوری میں ہیں خدا پر بھروسہ رکھے۔ خدا آپ کی طرف ہے تو کوئی آپ کا مخالف نہیں ہے۔ صرف یہ جانے کہ کیا میں خدا کی طرف ہوں یا نہیں۔ خدا تو ہماری طرف ہے، لیکن آپ خدا کی طرف ہیں یا نہیں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ خدا کی طرف ہیں، کیا آپ خدا کے گھر میں ہیں، کیا آپ کے اندر خدا کی خصلت ہے، کیا آپ کے اندر محبت ہے جو کلام کی محبت ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ خداوند کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو آپ خدا کے لوگ ہیں، کون آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھے گا؟ بیماری، کرونا وائرس، پرابلم، مشکلات، دنیا
اندر جو بھی حالات کیوں نہ ہو، بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو جو راست ان باز کو ٹھہراتا ہے۔ راست باز ٹھہراتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ راست باز ہیں میرے عزیزوں، اس کے لیے آپ نے کوئی پیسہ نہیں دیا، اس کے لیے آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، اس کے لیے آپ نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، اس کے لیے آپ نے کوئی منتر نہیں کیا، نہ ہی آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، بے لوس۔ ہاللیلویا! کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویا! جدو تسی دعا کرتے ہو نا تو تسی کلے نہیں ہوندے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک، تمام دنیا کے ایماندار، خدا کی ساری بھلائی کی فوجیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مسئلے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو پھر آپ دیکھیں جو خدا بڑا ہے تو وہ کتنا عجیب کام کرتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے جنگ کرتا ہے، ہمارے لیے منت کرتا ہے، ہمارے لیے خدا کے آگے اپنے خون کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ اے باپ، اس کو ایک موقع اور دے، اس کو ایک موقع اور دے، کیونکہ یہ میرا خون خریدا ہے اور میں نے اس کے لیے جان دی ہے۔ میرے عزیزوں، خدا ان سے محبت کرے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیڑا کر سکتا ہے جی؟ پھر کیڑا چرچ آن تو تانوں روک سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں، آپ کو خدا کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا! کیا کہتی ہے خدا کی کلام بائبل مقدس؟ کیا کہتی ہے؟ مصیبت یا تنگی؟ مصیبت روک سکتی ہے جی، تنگی روک سکتی ہے آپ کو، کیا ظلم روک سکتا ہے؟ کیا بیماری روک سکتی ہے؟ کیا وبا روک سکتی ہے؟ کیا کال روک سکتا ہے؟ کیا خطرہ روک سکتا ہے؟ کیا تلوار روک سکتی ہے؟ کیا ننگا پن روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ تسی آپ ہی روک جاتے ہو، لیتا کر لیں۔ کیوں جی؟ میں کہتا ہوں ایماندار کو کوئی نہیں مار سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ مارے۔ ایماندار جو ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی قوت نہیں مار سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ مارے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر، مگر ان سب حالتوں کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ پرزور تالیاں میں جائے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! میرے عزیزو، اگر آپ 100% غلبہ پانا چاہتے ہیں، اگر آپ 100% کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ 100% شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ 100% ہیل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، قوت پانا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، 100% یسوع کے پاس آ جائیں، خداوند کے قدموں میں آ جائیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے ہم سے، جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے اس پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ، بھروسہ رکھنے کا نتیجہ۔ اگر آپ بھروسہ رکھتے ہیں تو خداوند آپ کے ساتھ، آپ کو غلبہ ملے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ خدا کی
जो मोहब्बत हमारी खुदावन यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकती है ना जिंदगी। की होएगा? पौलुस ने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मर भी जाओगे तो कुछ नहीं, तुझे अबदी आराम छो, अबदी जिंदगी, अबदी दौलत, अबदी फरावानी, अबदी खुशी, अबदी इत्मीनान, अबदी तसल्ली, खुदावन में अबदी आराम के वारिस होंगे। ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यह है खुदा पर भरोसा। अगर आप खुदा पर भरोसा नहीं रखते तो आप इस दुनिया के कमजोर तरीन इंसान हैं। कभी कभी से शैतान पे ही भरोसा रख लेते हैं, क्यों जी? ऐ जान के कि यार चलो खुदा ने तो बड़ी दफा देखे है काम करता ही करता है, चलो इस दफा देखने शैतान भी करता है कि नहीं। सर्दियों का मौसम था, ठंड बहुत ज्यादा थी और एक बच्चा जो है, नौजवान लड़का सर्दी के मौसम में काम करने के लिए निकलता है। सुबह सुबह 4-5 बजे का वक्त है, बाहर जाता है, कोट पहना हुआ है, सर्दी में ठिठुरता जा रहा है और काम करने के लिए जा रहा है। बर्फ पड़ी हुई है और थोड़ा सा आगे जाता है तो एकदम से घबरा कर सड़क के ऊपर से गिर जाता है और वो देखता है सामने सांप खड़ा हुआ है। सांप फैला में एकदम से खड़ा हुआ उसको नजर आता है और वो डर कर गिर जाता है। अचानक सांप बोलता है, यार मेरी गाल सुन। हमें सांप कुछ कह रहा है, सुनो तो सही क्या कह रहा है। कह रहा मेरी गाल सुन यार, मैंने ठंड बड़ी लगती है, मैं ठहरना पे, मैं मरना पे, मेरी मदद कर रहा है। बच्चा कहता है मैं जानता हूं तेरी शरारत को, तू बहुत शरारती है, मुझे पता है तू मुझे काटेगा, मारेगा और हलाक कर देगा, मैं नहीं तुझे उठाऊंगा। वो कहता नहीं, तेनू नहीं पता कि मैं कितना शरीफ हाँ, कितना प्यार करना तेरे वास्ते नहीं, तू ऐस वक्त मेरी मदद कर दे, मैं तेनू जो चाहेगा देंगा। क्या होता है, बड़ी तरले बड़ी मिन्नतां के बाद उन्होंने अपना जाल छिपा लेता है और उस तो बाद उन्हें अपनी कमीज च रख लेता, थोड़ा गर्म करता है। कहता भी मैनू वो वादी च रखा थे, उथे ठंड काटे, बर्फ नहीं है वहां पे, मेरी मदद कर। और आखिरकार वो नौजवान उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, उसको उठाता है और कमीज में डाल लेता है और वो कहता है भाई तू वादा किया है मैनू मारेगा नहीं, डसेगा नहीं, कटेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वादी आ जाती है और सांप जी कहते हैं यार मैनू इत्थे छड़ दे, कहा अच्छा है, सोना इत्थे बर्फ भी नहीं, मौसम भी अच्छा है। इस तो पहले कि वो छड़ता है उन्होंने दस लेता है। वो लड़का बड़ा परेशान होता है और कहता है मुझे पता था तू ऐसे ही करेगा, तूने तो वादा किया था कि मैं काटूंगा नहीं, दसूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तो तूने ये क्यों किया। उसने कहा भाई मेरी फितरत में ये है, मेरी नेचर ही ये है, मेरे अंदर है ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरी नेचर में ही दसना है, मेरे अंदर है ही है वे कि मैं मारा, कुटा, हलाक करा, झूठ बोलूं और इसी तरह वो लड़का मर जाता है। मेरे अजीजों, आप भी जब अबलीस के ऊपर भरोसा रखते हैं तो फिर ऐसा ही हाल होता है, ऐसा ही हाल होता है। आए बाइबल मुकद्दस के एक हवाले को पढ़ें। मीका
اور اس کا 7واں باب 19 اور 20 آیت بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، تو پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا، اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا، اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ سمندر کی تہ کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے پتا چلے ہے سمندر کتنا گہرا ہے؟ آج سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ اگر 3 ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے اس طرح سیدھی کھڑی کر دی جائے تو تب بھی یہ سمندر میں غائب ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کہاں ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے۔ تو تانوں کی پتہ ہے سمندر کتنا ہے؟ اس کا مطلب جب خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے تو تانوں پتہ ہی نہیں گناہ کتنے گئے۔ اسی یاد رکھیے خدا نہیں جو یاد رکھتا ساڑھے گناہ، کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا، یعنی کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پتا آپ کا ماضی کیسا ہے۔ آپ نے معافی مانگی، خدا کے پاس آ گئے، اس کے بعد آپ کے سارے گناہ جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا وہ سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے، اور آپ ایک دفعہ پھر خدا کی حضوری میں آ کر نئے سرے سے نئے طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو یعقوب سے وفاداری کرے گا، ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی۔ میرے عزیزو، ایسا خدا آپ کو کون دے گا؟ کون ایسا خدا مہیا کرے گا؟ کس کے پاس ایسا خدا ہے؟ دنیا کے خدا مارتے ہیں، دنیا کے خدا غضب کرتے ہیں، دنیا کے خداؤں کے پاس لعنت ہے، دنیا کے خداؤں کے پاس آپ کے لیے سختی ہے، لیکن ایسا خدا آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ خدا کے کلام میں ایک حوالہ نکالیے یرمیہ کے صحیفہ اس کا 29واں باب، اس کو یاد کیا، جلدی سے پڑھیں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا کے خیال کیا ہیں؟ خدا کے معاملات کیا ہیں؟ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں خداوند میں سن 1999 شاید گناہ کی تک مینوں پتہ ہے وہ سزا میں ہلے تک بھگت رہے ہیں، مینوں معاف کر، مینوں معاف کر، مینوں معاف کر، مینوں معاف کر۔ اسی ساری زندگی اسے گناہ نہیں سوچ کے جو ہمارے موجودہ حالات ہوتے ہیں، ہم اس کا سارا خمیازہ اپنے ان ماضی کے گناہوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم ہر روز ڈپریشن، خوف، پریشانی، ذہنی دباؤ، بیماری اور تناؤ کے اندر رہتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے خیال آپ کے لیے کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے یعنی سلامتی کے، کیا ہے بائبل کہتی ہے؟ سلامتی کے، سلامتی، پیس، خدا آپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برائی کے نہیں ہے، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، تب تم میں میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو اور تمہاری میں سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ میرے عزیزو، خدا کے خیال، خدا کے کلام کے اندر آپ کے لیے نیکی کے ہے، بھلائی کے ہے، محبت کے ہے۔ اگر خدا پر بھروسہ نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہی یہ ہے، اور کوئی آپشن نہیں۔ آپ نہ اس خود پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ ابلیس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ انہیں تو ہمیں مثال دے تھے نہیں شیطان پہ بھروسہ رکھیں، تو آپ شیطان پر بھروسہ رکھ کے پھر وہی حال ہو جائے گا۔ انہیں وٹن دے بعد کٹن دے بعد تانوں کہنا بھی میں تھے، میری تو نیچر بھی ہے، میں تو کرتا ہی ہے۔ تو آپ اپنی نیچر کو واضح کریں شیطان کے لیے۔ ابلیس کے لیے آپ کی نیچر کیا ہونی چاہیے؟ محبت۔ شیطان کے لیے آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ غور سے سنیں،
ابلیس کے لیے آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے بھائی پیاس؟ نہیں شیطان تھا دیکھو راجے نے تسی کی کہو گے تو شیطان دیا گلاں بھی نہ سنیا جب تو شیطان دی ایک گل سن لی تو تجھی وہ ضرور سنائے گا تو جی تجھی سن لی تو تیجی تے ضرور تانوں قائل کر لے گا تو جی چوتھی سنو گے تو تسی وہ کام کر لو گے جڑا وہ کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے ان کو بھائی شیطان دور ہو بھائی بھی کہنے کی لوڑ نہیں ایسے میں اپنے کو کھینچ رہے ان کو آئے شیطان بلکہ کو آئے لعنتی شیطان دور ہو یسو کے نام سے تو جے تسی اے کہہ چھڑیا تو وہ پاج جائے گا پھر کہے گا نہیں واقعی یار بھائی فراس کا بڑا ڈاٹا ہے ایسے میں آنے نہیں دے اندر میری سنتا ہی نہیں میں ٹھنڈ بھی لگی جا رہی میں کہہ رہی ہمیں ٹھنڈ لگ رہی کہنا نہیں چل پاتا ہے یسو کے نام میرے عزیزو خدا پر بھروسہ رکھیں اگر آپ نے کبھی بھی مذمت سے آزادانہ زندگی کا تجربہ نہیں کیا تو آپ آج اس تجربے کو لے سکتے ہیں خدا کے کلام میں رومیو کے خط کے اندر اس کی 8واں باب اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے ہاللیلویا نو مور سزا آپ سزا کے نیچے نہیں ہیں آپ گنہگار نہیں ہیں آپ لعنتی نہیں ہیں آپ کمزور نہیں ہیں آپ بیمار نہیں ہیں آپ مجبور نہیں ہیں آپ غریب نہیں ہیں آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں آپ حالات کے مارے ہوئے نہیں ہیں آپ بے روزگار نہیں ہیں بے یار و مددگار نہیں ہیں آپ بے چارے نہیں ہیں آپ مجبور نہیں ہیں آپ اس دنیا کے حکیم ہیں آپ اس دنیا کے زوراور ہیں آپ اس دنیا کے فاتح لوگ ہیں آپ اس دنیا کے امیر لوگ ہیں آپ اس دنیا کے مضبوط لوگ ہیں جلالی ہیں قادر مطلق خدا کے ساتھ کام کرنے والے اس کی بادشاہت کے فرزند ہیں اور اس کے بیٹے ہیں ہاللیلویا آئے سب کھڑے ہو جائیں اور خدا ان کی تعریف کریں ہم خدا ان کا شکر کرنا شروع کریں